نعمتہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ تکیہ چار کلا یعنی ٹوپی چار خانے ہوتے ہیں۔ پہلا خانہ شریعت، دوسرا خانہ طریقت، تیسرا خانہ معرفت اور چوتھا خانہ حقیقت۔ پس جس نے ان خانوں میں استقامت پائی، تکیہ اس کے لیے واجب ہے کہ سر پر رکھے۔ آپ نے یہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ کے مریدان اور خلیفہ آپ کے پاس آن کے بیٹھے اور فرمایا کہ چار قسم کی کلا کیسی ہوتی ہے؟ آپ فرمایا اول ایک کلا ہے کہ وہ ایک طرح کی ہوتی ہے، دوسری ایک کلا ہے کہ جو دو طرح کی ہوتی ہے، تیسری ایک کلا ہے جو 6 طرح کی ہوتی ہے، چوتھی ایک کلا ہے جو 4 طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمثیل بیان فرمائی کہ ان کلاؤں کے حاصل کی اصل کہاں سے ہے اور کن لوگوں نے ان کو سر پہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا ہے کہ خواجہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اصحابہ بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور 4 ٹکڑے کپڑے کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم ہوا ہے کہ یہ چاروں ٹکڑے بہشت کے ہیں اور ان کو آپ سر پر رکھیں، پھر جن اصحابہ کو دینا ہو آپ دے دیں اور اپنا خلیفہ بنائیں۔ پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں ٹکڑے لے کر سر پر رکھے۔ اس کے بعد پہلا کلا کہ یک ترکی تھی سر سے اتاری اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھی اور فرمایا کہ یہ تمہاری ہے، اور دوسری کلا کہ جو 2 طرح کی تھی وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھی اور فرمایا کہ یہ تمہاری ہے۔ تیسری کلا کہ 6 طرح کی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھی اور فرمایا کہ تمہاری ہے۔ چوتھی کلا کہ جو 4 طرح کی تھی شاہ اولیاء حضرت مولا علی مرتضیٰ اکرم اللہ وجہہ کے سر پہ رکھی اور فرمایا کہ یہ تمہاری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشائخ کے طبقات میں طبقہ جنیدیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ ہم کو اس صورت سے تحقیق ہوئی ہے کہ کلا اصل میں حضرت ابو حید سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور ان سے ہمیں ملی، چنانچہ خرقہ شب معراج میں ملا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلا یک ترکی کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پہ رکھی اور تکیہ ابدال ہے اور صدیق سر پہ رکھتے ہیں یہ کلا، لیکن مراد اس تکیے یک ترکی سے کہ سر پر رکھتے ہیں یہ ہیں کہ سوائے خدا کے اور اندیشہ دل میں نہ ہو اور تمام دنیا کے کاموں سے دور رہیں، تب وہ اس لائق ہیں کہ وہ کلا اپنے سر پہ رکھیں، نہیں تو جھوٹا اور دروغ اور خائن ہیں۔ اور اس کلا کے حق دار وہ ہیں
جن کے باطن ارادت ازلی اور نور معرفت سے منور ہے، اور ظاہر اور باطن ان کا حصول مقصد ہے، کیونکہ جب صاحب تقیہ طالب دنیا اور صاحب دنیا ہوا اور حق تعالیٰ نے رد کیا تو عذاب ہوا نہ کہ صدیق اور کلا وہ ترقی کہ امیر المومنین کلاں دو ترقی جو حضرت امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھی۔ اس تقیے کو عباد و طبقہ اوتاد اور بعض منصوری سر پر رکھتے ہیں، اور مقصد اس دو ترقی سے یہ ہے کہ جب لوگ اس کو سر پہ رکھیں، اول دنیا کو ترک کریں اور ذاکر رہیں اور سوائے مشغولی حق کسی غیر سے مشغول نہ ہوں۔ دوسرے، اگر کچھ حلال ذریعے سے ان کو ملے شام تک خرچ کر دیں، کچھ باقی نہ رکھیں، اور دنیا اور اہل دنیا کے گردو نہ ہو اور الگ رہیں۔ پس یہ کلا دو ترقی ان کا حق ہے کہ وہ سر پہ رکھیں، نہیں تو ضلالت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور کلا سے ترقی جو امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھی، وہ ہے کہ زاہد اور اہل تحیر اور مشائخ طبقات اور بہت سے اہل ضرورت نے سر پہ رکھا ہے۔ مقصد اس سے ترقی سے یہ ہے کہ اول ہوائے نفسیانی اور تمام لذتوں اور شہوتوں اور دنیا کو ترک کرے۔ دوسرے، حسد و فحش اور ریا اور غول اور غش وغیرہ سے دل کو پاک کریں۔ تیسرا، اصحاب دنیا سے قطع کریں اور حق تعالیٰ سے انس کریں۔ پس جو ایسا ہو یہ کلا اس کے حق ہے، ورنہ عذاب ہے۔ اور آخری کلا چار ترقی کہ جناب ولایت مآب امیر المومنین اور امام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے سر پہ رکھی، وہ ہے کہ اس کو اصحاب اہل صفا اور سادات اور طبقہ مشائخ کبار نے سر پہ رکھا ہے۔ اور مراد اس چار ترقی سے دولت اور سعادت ہے، اور جو کچھ 18,000 عالم میں ہیں، اس کلا چار ترقی میں مرکب کر دیا ہے، اور چاہے کہ چار چیزیں سے دور رہیں جب یہ کلا چار ترقی سر پہ رکھنی درست ہو اور اہل صفا سے ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن مخلدوں اور مخربوں اور حریفوں میں اٹھایا جائے گا اور خائن ہوگا۔ اب جاننا چاہیے کہ مراد ترک اول سے یہ ہے کہ ترک دنیا و صحبت اغنیا، یعنی ترک اول وہ ہے کہ ترک دنیا کرے اور دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرے، اور دوسرا ترک یہ ہے کہ یعنی ذکر خدا تعالیٰ کے بات نہ کرے۔ تیسرا ترک سے مراد ہے کہ دور رہے غیر پر نظر کرنے سے، اور نہ دیکھے غیر کو کہ نابینا نہ ہو جائے۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر اس حروف پر پہنچے تو چشم پر آب ہوئے اور حضرت محبوب اللہ بہت رونے لگے اور
رو دیے، چنانچہ حاضرین پر بھی اس کا اثر ہوا اور آپ یہ بیت زبان مبارک پر لائے اور مراد ترک چہرم سے یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے دل کو پاک رکھنا۔ پس جب دنیا کی محبت سے آئینہ دل کو پاک کر دیا جائے گا تو حق سے محبت ہو جائے گی اور غیرت درمیان سے اٹھ جائے گی اور خدائے تعالیٰ سے یگانہ اور دنیا سے بیگانہ نہ ہو جائے گا۔ اور یہ کلاں چار ترکیز کا حق ہے کہ سر پر رکھے۔ حضرت محبوب فرماتے ہیں، باقاعدہ چشم آب ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ ہوا اگر حجاب درمیان سے اٹھا لے اور یہ بھید ظاہر ہو جائے اور غیرت دور ہو اور یہ ارشاد ہو کہ میرے ساتھ ہے دیکھنا، سننا، بولنا، پس جب ان مقامات پر پہنچے مشاہدہ اور مکاشفہ کا لذت پائے اور یہ کلاں اس کا حق ہے کہ سر پر رکھے۔ السلام علیکم۔